قابل احترام معزز علماء اکرام، حفاظ اکرام اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، آج کا یہ پروگرام ختم قرآن اور عظمت قرآن کی نسبت سے رکھا گیا ہے۔ برادر مکرم قاری فیض اللہ نوہڑی صاحب نے دعوت دی اور آپ کے گاؤں امام بخش میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور آپ جیسے غیور مسلمان بھائیوں کی زیارت نصیب ہوئی۔ الحمدللہ یہاں کی جو کارگزاری سنی، دل بھی خوش ہوا، دل کی گہرائیوں سے دعا بھی نکلی کہ ماشاءاللہ آپ کے گاؤں میں 8 بچوں نے، جن میں 6 بچے ہیں اور 2 بچیاں ہیں، انہیں قرآن کریم حفظ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے قاری فیض اللہ نوہڑی صاحب کو، کہ جن کی رات دن کی محنت، شب و روز کی محنت کے نتیجے میں ماشاءاللہ آپ کے گاؤں کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ نہ صرف بچے بلکہ بچیاں بھی ماشاءاللہ حافظہ بن گئی۔ اکثر و بیشتر بچے تو حافظ بنتے ہیں، لیکن بچیوں کا حافظہ بن جانا یقیناً یہ قبولیت اور شرف اور عزت اور عظمت اور مقام اور مرتبے کی بات ہے۔ آپ گاؤں والوں کو اس پر خوب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ قاری فیض اللہ صاحب اور ان کے نگران قاری عبدالرحیم صاحب، ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان حضرات نے محنت کی اور آپ کے گاؤں کے کو یہ اتنا بڑا صحرا نصیب ہوا، اتنی بڑی عزت اور عظمت حاصل ہوئی کہ اس کا مقابلہ اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ اللہ رب العالمین اس ادارے کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ جتنے بھی معاونین اس علاقے میں رہنے والے میرے مسلمان بھائی جو تعاون کرتے ہیں مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، یقیناً یہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یقیناً یہ سب کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے افضل ترین انسانوں کا تعارف کروایا۔ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے سے معلوم کریں کہ اس کائنات میں سب سے افضل ترین لوگ کون ہیں، سب سے افضل و اعلیٰ کون ہیں، دنیا کے کامیاب ترین انسان کون ہیں، اگر ہم ایک دوسرے سے پوچھیں گے تو ہمارا جواب ہوگا کہ اس دنیا میں افضل اور کامیاب انسان وہ ہے جس کے پاس مال ہے، دولت ہے۔ کوئی جواب دے گا جو منصب کا مالک، عہدوں کا مالک، کوئی جواب دے گا کہ اس کائنات کا سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو بڑا زمیندار ہے، جس کے پاس کوئی وزارت ہے، جس کے پاس کوئی سلطنت ہے۔ کوئی جواب دے گا کہ اس امت کا سب سے کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنے علاقے کا وڈیرا بن گیا، جو MNA بن گیا یا MPA بن گیا۔ کوئی جواب دے گا اس کائنات کا کامیاب ترین انسان وہ ہے جو بڑے بنگلے کا مالک ہے، جو نوکر چاکر جس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، جو گاڑیوں کا مالک ہے، جس کے پاس دنیا کا جاہ و جلال ہے، جو دنیا کی حشمتوں کا مالک، جو دنیا کے مال و دولت کا مالک۔ یہ ہمارا دنیا کا خاکہ یا دنیا والوں کا جواب ہے۔ لیکن آئیے ہم اپنے نبی اکرم، کائنات کے امام الانبیاء، سرتاج الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس کائنات میں سب سے افضل ترین انسان کون ہے، کائنات کا سب سے کامیاب انسان کون ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی نظر میں اس امت کا افضل اور اعلیٰ اور کامیاب انسان کون ہے؟ تو ہمارے نبی جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا
کہ اس امت کا سب سے کامیاب انسان نہ مال والا ہے، نہ دولت والا، نہ منصب رکھنے والا، نہ عہدے رکھنے والا، نہ وزارتیں رکھنے والا، نہ زمینیں رکھنے والا، نہ دنیا کے حشمت رکھنے والا۔ پھر کون ہے جو اللہ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں کائنات میں سب سے افضل انسان ہے، سب سے اعلیٰ انسان ہے، سب سے کامیاب انسان ہے، سب سے بلند و بالا انسان ہے؟ آقا مدنی نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کائنات کا سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ یہ قرآن کو پڑھنے والے، یہ قرآن کو پڑھانے والے اللہ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں یہ سب سے افضل ترین لوگ ہیں، یہ سب سے اعلیٰ لوگ ہیں۔ یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، یہ کائنات کے امام کی بات ہے کہ یہ میری امت کے سب سے افضل ترین لوگ ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس مدرسے میں بھیجا، حافظ قرآن بنایا۔ وہ ماں باپ بھی خوش نصیب بن گئے، یہ بچے بھی خوش نصیب بن گئے، یہ بھی افضل ترین بن گئے، ان کے پڑھانے والے بھی افضل ترین انسان بن گئے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں جو ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بتلایا، ہمارے معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بتایا، دونوں جہانوں کی فلاح کا جو ذریعہ بتایا، وہ اس قرآن کو بتایا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے ہم قوموں کو ہدایت نصیب کرتے ہیں، اسی قرآن کے ذریعے قوموں کو فلاح ملا کرتی ہے، اسی قرآن کے ذریعے قوموں کو بلندی ملا کرتی ہے، اسی قرآن کے ذریعے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ یہدی للتی ہی اقوم، قومیں تبھی ترقی کیا کرتی ہیں جب قرآن سے وفا کیا کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اسلام کی تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ جب تک امت مسلمہ نے اللہ کے قرآن کو سینے سے لگائے رکھا، اللہ کے قرآن سے محبت کر کے دکھائی، اس کے اعمال، اس کے حکموں پر عمل کر کے دکھایا، اس کی تعلیمات پر چل کے دکھایا، قرآن کے دستور اور منشور کو سمجھا، اللہ نے امت مسلمہ کو غالب رکھا، اللہ نے امت مسلمہ کو فتوحات عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا، اللہ نے حکمرانی نصیب فرمائی۔ لیکن تاریخ بتلاتی ہے کہ جب سے امت مسلمہ نے قرآن سے منہ موڑا، مسلمانوں نے غیروں کے طریقوں کو اختیار کیا، غیروں کی تعلیم کو اختیار کیا، غیروں کی تہذیب کو اختیار کیا، اللہ کے قرآن کو فراموش کیا، اس کو غلافوں میں بند کر کے الماریوں میں سجا دیا اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اس وقت سے امت مسلمہ ذبح حالی کا شکار ہو گئی، امت مسلمہ مغلوب ہوتی چلی گئی، غیر غالب آتے چلے گئے۔ اس لیے تو کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے اس زمانے میں تاریخ قرآن ہو کر۔ اس زمانے میں ہم اس لیے خوار ہو گئے کہ قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو ترک کر دیا، اس لیے غیر غالب آتے چلے گئے۔ وہ دیکھو صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان کے پاس تو اتنے اسباب نہیں تھے، اتنے وسائل نہیں تھے، اتنی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، اتنی مشینری نہیں تھی، لیکن ان کی زندگیاں شاداں و فرحاں تھی، وہ کامیاب تھے، ان کی زندگیوں میں سکون تھا، راحت، اطمینان، چین اور اللہ کی مدد و نصرت کے دروازے ان کے لیے ہر دم کھلے رہا کرتے تھے۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، قرآن کا علم بھی ہے، قرآن کا نور بھی ہے، لیکن اللہ کی وہ مدد نظر نہیں آ رہی، جدید ٹیکنالوجی بھی ہے، پھر بھی ہم مغلوب ہیں۔ اصل وجہ یہی ہے کہ حقیقی معنوں میں آج کے مسلمان نے قرآن کا وہ حق ادا نہیں کیا، قرآن پر عمل کر کے نہیں دکھایا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا، اس لیے آج کا مسلمان بیچارہ ذبح حالی کا شکار ہے، بے سکون نظر آتا ہے۔ آج اگر اپنے معاشرے پر ہم نظر دوڑائیں اور معلوم کریں، ہر انسان بیچارہ کسی نہ کسی کشمکش میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ہر انسان بیچارہ بے سکونی کا رونا روتے نظر آ رہا ہے۔ مولانا دعا کیجئے، کاروبار میں برکت نہیں، زندگی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، عجیب ہی ناچاکی کا ماحول بن گیا، زندگی میں عجیب قسم کی کٹھنائیاں آ گئی، بے چینیاں بڑھ گئی، بے سکونیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے منہ موڑا، ہم نے
اللہ کے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا اور غیروں کے طریقوں کو اختیار کیا، اس لیے آج ہم پریشان ہو رہے ہیں، اس لیے آج ہماری زندگیوں میں سکون نہیں، اللہ کی طرف سے ہماری مدد ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ ان مدارس میں جو محنت ہو رہی ہے، ان مکاتب میں جو محنت ہو رہی ہے، ان خانقاہوں میں جو محنت ہو رہی ہے، یہ تبلیغی جماعت کی صورت میں جو محنت ہو رہی ہے، یہ ہے وہ بنیادی محنت، یہ ہے وہ انقلابی محنت، یہ ہے وہ نظریاتی محنت۔ اگر اس محنت کے ساتھ ہم جڑ جائیں تو آج بھی اللہ کی مدد و نصرت ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے، آج بھی ہمیں غلبہ مل سکتا ہے، آج بھی سکون کی دولت ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں ہمیں لوٹنا ہوگا، ہمیں اللہ کے قرآن کی طرف آنا ہوگا، اللہ کے قرآن کی تعلیمات کی طرف آنا ہوگا، اور اس کے لیے سب سے بہترین تدبیر ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن کا عادی بنائیں، ہم خود قرآن کی تلاوت کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھنے والوں پر اللہ کا نور حاصل ہوتا ہے، اللہ کا نور کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں کوئی گھر کا فرد، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے فرمایا جنت سے ایک نور کا خیمہ آتا ہے اور اس گھر پر سایہ فگن کر دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے رحمتوں کی آبشاریں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے، رحمت کے فرشتوں کی جماعت کا نزول ہوتا ہے، اور وہ تلاش کرتے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو۔ وہ تلاش کرتے ہیں، پھر انہیں نظر آتا ہے کہ وہ فلاں گاؤں ہے، وہ گاؤں امام بخش ہے، وہ فلاں گھر ہے، اور اس گھر کے اندر نور کا خیمہ سایہ فگن ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ اس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں، آؤ بھائی ہمیں ہماری منزل مل گئی، وہ دیکھو فلاں جگہ پر، فلاں گاؤں میں، فلاں قریہ اور فلاں بستی کے اندر وہ جنتی خیمہ نظر آ رہا ہے، یقیناً یہاں پر اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت کے سارے فرشتے، وہ رحمت کے سارے فرشتے جمع ہو کر اس گھر میں نزول کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا، کتنا وہ عظیم بابرکت گھر ہوگا کہ جس گھر میں جنتی خیمہ بھی نصب ہے اور جنتی رحمت کے فرشتوں کا بھی نزول ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا رہتا ہے یا تلاوت کرتی رہتی ہے، اور یہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں موجود رہتے ہیں، تلاوت کو سن رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کی آبشاریں برستی رہتی ہیں۔ اور فرمایا کہ جب تلاوت کرنے والا اپنی تلاوت کو مکمل کر کے قرآن کو رکھ دیتا ہے تو وہ آسمانی فرشتے بھی واپس چلے جاتے ہیں، اور وہ جنتی خیمہ بھی واپس اللہ کے حکم سے آسمانوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگلے دن پھر اسی طرح وہ قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے، پھر یہی معمول ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب تک اس گھر میں قرآن کی تلاوت کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اسی طرح اللہ کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، اور اسی طرح اس گھر پر جنتی خیمہ سایہ فگن ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی برکت سے میرے بھائیوں، جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، اس قرآن کی دولت کو عام نہ سمجھیں، اس قرآن کی روشنی کو عام نہ سمجھیں، اس کی حقیقت کو سمجھیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا کریں۔ وہ مجھے واقعہ یاد آ گیا، ایک اللہ والے تھے، انہیں نیند آ گئی، نیند کی حالت میں
ان کے سامنے کشف قبور کا واقعہ ہوا۔ کشف قبور کہا جاتا ہے یعنی قبروں کے حالات ان کے سامنے کھل گئے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور تھوڑی دیر میں بہت سے لوگ قبروں سے نکل کر اس میدان میں جمع ہو رہے ہیں۔ میں حیران ہونے لگا کہ یہ کون لوگ ہیں اور قبروں سے کیوں نکل رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں سارے قبروں سے لوگ ٹھیک ٹھاک ہے، بڑا جم غفیر لوگوں کا جس میں مرد بھی ہیں جن میں عورتیں بھی ہیں، وہ ایک بہت بڑا مجمع اس میدان میں جمع ہو گیا اور کچھ دیر کے بعد آسمان سے کچھ برسنا شروع ہوا۔ کوئی سفید قسم کی چیز ہے جو آسمان سے برس رہی ہے اور یہ سارا مجمع اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف دوڑ رہا ہے۔ ہر انسان کی یہ کوشش ہے کہ میں زیادہ جمع کر لوں، میرے پاس زیادہ آ جائے۔ ایک دوسرے پر گر رہے ہیں، ایک دوسرے پر آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے پر گر کر زیادہ سے زیادہ وہ برسنے والی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بزرگ فرماتے میں حیران تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور آسمان سے کیا برس رہا ہے، اور اس بے تابی کے عالم میں، اس طرح بے چینی کے عالم میں یہ ایک دوسرے پر گر کر زیادہ سے زیادہ یہ برسنے والی چیز کو جمع کر رہے ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں اسی اثنا میں میری نظر پڑی کہ ایک درخت ہے اور اس کے ساتھ ایک صاحب بڑے آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں ان کے پاس چلا گیا اور جا کر میں نے پوچھا کہ جناب یہ کیا ماجرا ہے، یہ لوگ کون ہیں اور یہ آسمان سے کیا برس رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ سب وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی گزار چکے ہیں، جو بیچارے قبروں میں چلے گئے ہیں، اور یہ جو آسمان سے برس رہا ہے یہ وہ ایصال ثواب ہے جو لوگ گزرتے ہوئے اپنے قبروں پر سے گزرتے ہوئے کوئی 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ کر ان مرحومین کو بخش دیتا ہے، کوئی مدرسوں میں بخش دیتا ہے، کوئی اپنے گھروں میں قرآن پڑھ کر بخش دیتا ہے۔ یہ جو ایصال ثواب عمومی مسلمانوں کو بخشا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ آسمان سے نازل کیا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ اس ایصال ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر گر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ دنیا کے مال کی ضرورت، نہ دنیا کی دولت کی ضرورت، انہیں چاہیے تو ایصال ثواب چاہیے۔ اس لیے یہ زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ بھائی کیا آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ تو بڑے سکون سے بیٹھے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ بے شک مجھے بھی ضرورت ہے، میں بھی دنیا کی زندگی مکمل کر کے آ گیا، میں بھی انہی میں سے ایک ہوں، لیکن الحمدللہ میرا کوٹا چل رہا ہے، میں اپنی ترتیب بنا کر آیا ہوں۔ کیا ترتیب بنا کر آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا، میں نے اس بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، میں نے قرآن کا علم اسے دے دیا، پھر میری زندگی تمام ہو گئی۔ آج میں قبر میں ہوں لیکن میرا بیٹا روزانہ قرآن پڑھتا ہے، روزانہ سپارے پڑھتا ہے اور مجھے بخش دیا کرتا ہے۔ الحمدللہ میرا بیٹا مجھے اتنا پڑھ کر بخش دیتا ہے جو میرے لیے کوٹا پورا ہو جاتا ہے، میرے ثواب کا میٹر چل رہا ہے، نیکیاں بڑھ رہی ہیں، درجات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ میرا حافظ قرآن بیٹا الحمدللہ میرے لیے مستقل پڑھ کر ایصال ثواب کر رہا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، میں اٹھا اور میں نے ان سے جو ایڈریس معلوم کیا تھا، پتہ پوچھا تھا، میں اس گاؤں میں چلا گیا، اس نوجوان کا معلوم کیا تو پتہ چلا یہ ہے نوجوان۔ میں نے دیکھا کہ وہ کام کرتے ہوئے بھی قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا تمہارے ابا جان کا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا۔ میں نے کہا کہ بیٹا تم یہ قرآن پڑھتے رہنا، تمہارے اس قرآن پڑھنے کی وجہ سے تمہارا والد اپنی قبر کے اندر بڑے سکون کی زندگی گزار رہا ہے، بڑی راحت میں ہے۔ میرے بھائیوں اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہمارا وہ بچہ جو حافظ قرآن بن گیا وہ قبر کے اندر بھی کام آ رہا ہے، اس کا پڑھنا دنیا کے اندر بھی خیر کا باعث ہے اور قبر کے اندر بھی خیر کا باعث ہے۔ تو ہم بھی اگر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے تو یقیناً ہمارے لیے بھی اسی طرح راحت ہوگی، خیر ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ مختصر سی زندگی ہے، اگر اس زندگی کو بھی کامیاب بنانا ہے اور اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنانا ہے تو اللہ سے قرآن کے رشتے کو مضبوط کریں، اللہ کے
قرآن سے تعلق کو مضبوط کریں کہ اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مدارس کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ ان مدارس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے جس علاقے میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ اس علاقے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، اپنی برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ تو اس قرآن کی قدر کریں، اس قرآن کو پڑھا کریں، اس قرآن کا ادب کیا کریں۔ صحابی رسول ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں لیکن قرآن کے بڑے عاشق تھے، قرآن سے محبت کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن بڑے جذب میں پڑھا کرتے تھے، بڑی محبت سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بڑے عشق میں قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ نے ان کا قرآن پڑھنا عرشوں پر ایسا پسند فرمایا کہ اللہ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ میرے محبوب نبی کے پاس چلے جاؤ اور جا کر انہیں میرا سلام کہو، اور ان کے ایک ساتھی اور ان کے ایک صحابی ابی ابن کعب جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے دل میں میرے قرآن کا عشق ہے، اور ان کو بھی میرا سلام پہنچاؤ اور میرے محبوب نبی سے کہو کہ وہ جائیں اور ان سے قرآن کی تلاوت سنیں۔ حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ اللہ نے سلام دیا ہے اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ابی ابن کعب جو اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، قاری قرآن ہیں، اے نبی آپ چلے جائیے، انہیں اللہ کا سلام پہنچائیے، ان کی تلاوت آپ نے سننی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا حکم سنا اور کھڑے ہو گئے، ابی ابن کعب کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی نے ابی ابن کعب کو جا کر بتایا کہ خود کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ کائنات کے امام خود تشریف لا رہے ہیں، آگے بڑھے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں آ گئے؟ مجھے حکم دیا ہوتا میں سر کے بل چل کر آپ کی خدمت میں آ جاتا۔ یا رسول اللہ حکم کیجئے۔ فرمایا ابی ابن کعب بیٹھ جاؤ، میں خود آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے، مجھے اللہ کا حکم ملا ہے۔ ابی ابن کعب بیٹھو، اللہ نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے، اللہ نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب نے جب یہ بات سنی تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رو پڑے، اللہ سمانی، اے اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا؟ حضور نے فرمایا نعم اے ابی ابن کعب، جو تمہارے دل میں قرآن کی محبت ہے، جو قرآن کا عشق ہے، اس قرآن کی محبت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ اے نبی آپ چلے جاؤ، ابی ابن کعب قرآن پڑھے گا اور اے محبوب آپ نے ان سے قرآن کو سننا ہے۔ ابی ابن کعب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم تو آپ کے شاگرد ہیں، آپ قرآن پڑھیں گے ہم آپ سے سنیں گے۔ فرمایا ابی یہ میرا حکم نہیں، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، تم قرآن پڑھو گے میں تم سے قرآن سنوں گا۔ میرے بھائیوں یہ ہے قرآن پڑھنے والوں کا مقام کہ جنہیں عرش پر بھی اللہ پسند فرما لیا کرتے ہیں۔ اس لیے اس قرآن کی دولت کو سمجھیں، نہ صرف یہ دنیا میں کام آئے گی، دنیا میں بھی اسی قرآن کے ذریعے عزت عظمت اور بلندی ملا کرتی ہے اور آخرت میں بھی۔ روایت میں آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا اور ساری دنیا کے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پکار رہا ہوگا یا اللہ میرا بھلا ہو جائے، نفسی نفسی، یا اللہ میرا بھلا ہو جائے، یا اللہ میرا فائدہ ہو جائے۔ ہر انسان کی زبان پر یہ رٹ ہوگی یا اللہ میرا کچھ بن جائے۔ اور وہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور تپ رہی ہوگی، ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ان حالات میں جب ہر انسان اپنے حساب کتاب کے لیے پریشان ہوگا، نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ قیامت کا دن ہے کہ جب ایک ریت کے ذرے بھی کے برابر بھی کسی نے اچھا عمل کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کسی نے ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا، بند کمرے میں
کیا ہوگا وہ بھی قیامت کے دن سامنے آ جائے گا۔ وہ دن ہے کہ جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ان تنگی کے حالات میں، ان مشکل حالات میں، میدان محشر میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ ایک نوجوان کی شکل عطا فرمائیں گے، اور یہ قرآن پاک ایک حسین نوجوان کی شکل میں آئے گا اور بلند ٹیلے پر کھڑا ہو جائے گا اور ساری دنیا کی طرف نظر دوڑائے گا۔ ساری دنیا کے لوگ موجود ہوں گے، ساری امت موجود ہوگی۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ اچانک یہ قرآن پہچانے گا اور نام لے کر کہے گا فلاں ابن فلاں تم کھڑے ہو جاؤ، فلاں ابن فلاں تم کھڑے ہو جاؤ، فلاں تم کھڑے ہو جاؤ۔ کئی لوگوں کو یہ قرآن پہچانے گا، نام لے لے کر کھڑا کرے گا، اور جب ایک بڑا مجمع کھڑا ہو جائے گا تو یہ پھر اللہ کے حضور جائے گا اور جا کر عرض کرے گا یا اللہ ان لوگوں کو جن کو میں نے کھڑا کیا ہے یہاں پر لے کر آیا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں یا اللہ جو دنیا میں میرے ساتھ وفا کیا کرتے تھے، یا اللہ انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا تھا، خود بھی قرآن پڑھا کرتے تھے، یا اللہ یہ دنیا میں مجھ سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ فرمائیں گے میرے قرآن تم سچ کہتے ہو، ان کو مجمع سے الگ کر دیا جائے۔ پھر یہ قرآن دوبارہ آئے گا، مزید مجمع پر نظر دوڑائے گا اور پہچانے گا اور نام لے کر کہے گا فلاں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، فلاں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، فلاں تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ ایک بڑے مجمع کو کھڑا کرے گا اور اللہ کے حضور عرض کرے گا یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں میری درسگاہوں کے لیے اپنا مال لگایا تھا، اللہ یہ میری مساجد کو آباد کیا کرتے تھے، میرے مدارس کو آباد کیا کرتے تھے، میرے لیے اپنا مال لگایا کرتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے میرے قرآن تم سچ کہتے ہو، ان کو بھی الگ کر دیا جائے۔ پھر یہ قرآن آئے گا، پھر بہت سے لوگوں کو کھڑا کرے گا۔ غرض یہ کہ حدیث میں آتا ہے جتنے بھی لوگوں نے اس قرآن کے ساتھ وفا کی ہوگی، اس کے ساتھ تعلق نبھایا ہوگا اور اس کے لیے قربانی دی ہوگی، کسی بھی درجے میں اس قرآن کی لاج رکھی ہوگی، یہ ان تمام کو پہچانے گا، ایک ایک کو کھڑا کرے گا اور اللہ کے حضور جا کر عرض کرے گا یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں میری لاج رکھی، انہوں نے اپنا مال میرے لیے لگایا، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ سے محبت کیا کرتے تھے، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہوئے بھی میرے پاسبان بنے رہے، میرا دفاع کرتے رہے، میرے محافظ بنے رہے، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے لیے قربانیاں دیا کرتے تھے، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے دنیا میں مجھے تنہا نہیں چھوڑا، اللہ آج میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اللہ فرمائیں گے میرے قرآن بتا تو کیا چاہتا ہے؟ یہ قرآن کہے گا اے اللہ یہ دنیا میں میرا ساتھ دیا کرتے تھے، یا اللہ میں ان کی چاہتا ہوں کہ شفاعت ہو جائے، اللہ ان کی بخشش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے قرآن تمہاری سفارش کو قبول کیا جاتا ہے، اللہ کا حکم ہوگا کہ یہ جتنا بڑا مجمع جو قرآن نے الگ کیا ہے ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ اس قرآن کی بدولت اللہ رب العالمین کی طرف سے فضل ہوگا تو دنیا کے اندر بھی اور قبر میں جانے کے بعد بھی اور آخرت کے اندر بھی یہی اللہ کا قرآن کام آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ان مکاتب میں اور ان مدارس کے اندر یہ جو اللہ کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اس اللہ کے قرآن کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے مدارس مضبوط ہوں گے، مساجد مضبوط ہوں گی۔ یاد رکھیے یہ مدارس دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، یہ ہماری چھاؤنیاں ہیں۔ اگر اپنے ایمان کی ہمیں حفاظت کرنی ہے تو ان مدارس کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ماشاءاللہ آپ کے گاؤں میں یہ مسجد ہے اور مدرسہ ہے، اب اس مدرسے کو آگے بڑھانے کا جذبہ پیدا کریں۔ یاد رکھیے اگر ہم میں سے کسی کا کوئی بھی کردار ہو گیا یقیناً وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کسی نے اللہ کے گھر میں، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں ایک اینٹ بھی لگا دی، وہ اینٹ بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گی یا اللہ فلاں ابن فلاں نے مجھے تیرے گھر میں لگایا تھا، وہ اینٹ بھی اس کے لیے شہادت دینے والی بن جائے گی۔ اگر 1 روپیہ بھی ہم نے اللہ کے گھر میں لگا دیا وہ 1 روپیہ بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ فتنوں کا دور ہے،
یہ فتنوں کی یلغار ہے۔ ہر طرف اس وقت نظریاتی یلغار چل رہی ہے، ہر طرف ہمیں فتنے نظر آ رہے ہیں، بے دینی کا سیلاب بہتا چلا جا رہا ہے، اور یہ جدید ٹیکنالوجی کی صورت میں اور خصوصاً سوشل میڈیا کے اس دور میں جس انداز میں فحاشی اور عریانی کا سیلاب بہتا چلا جا رہا ہے، جو باطل محنت کر رہا ہے اور کریا کریا گاؤں گاؤں اس کی محنت پھیلتی چلی جا رہی ہے، میرے بھائیوں ہم اہل حق ہیں، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنا کردار ادا کریں، ہم بھی اس جدید ٹیکنالوجی کو اسی انداز میں استعمال کریں۔ سوشل میڈیا پر بے دینی کو پھیلایا جا رہا ہے، باطل اپنا پیغام پھیلا رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو اس سے ہو سکتا ہے وہ حق کی آواز کو بلند کرے، وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کا حق ادا کرے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، فرمایا تم میں سے کسی بھی انسان کے پاس اگر میرے دین کا ایک ٹکڑا بھی ہے، میرے قرآن کی ایک آیت کا ایک حصہ بھی ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اس کی تبلیغ کرے، اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ہمیں جو خیر کا راستہ عطا فرمایا اس خیر کے راستے کو آگے بڑھائیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہماری کوشش سے اور ہماری محنت سے اگر ایک بھی کوئی نمازی بن گیا، دین کی طرف آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف آ گیا، فرمایا کہ وہ جب تک عمل کرتا رہے گا جتنا ثواب اس کو ملے گا برابر کا ثواب اللہ ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ قبر میں یہ انسان سویا ہوا ہوگا، اس کے پاس نیکیوں کا انبار لایا جائے گا اور اس کے پاس بڑے اعمال لائے جائیں گے، یہ حیران ہوگا اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو فرشتے اسے بتائیں گے تم نے اپنی زندگی میں جو دین کا کام کیا تھا، جو قرآن کی اشاعت کا کام کیا تھا، جو تبلیغ کا کام کیا تھا، تمہاری محنت سے جو بھی دین کا کام ہوا، لوگ دین کے کام میں لگ گئے، اب وہ عمل کر رہے ہیں، جتنا ثواب انہیں مل رہا ہے برابر کا ثواب اللہ تمہیں قبر میں عطا فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اگر اپنی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اس دنیا کی زندگی کو بھی پرسکون بنانا ہے، اللہ کی مدد و نصرت چاہیے، راحت اور اطمینان چاہیے، اور پھر مرنے کے بعد والی زندگی کو بھی کامیاب بنانا ہے اور آخرت کی زندگی کو بھی کامیاب بنانا ہے، تو میرے بھائیوں اس وقت کو قیمتی بنا لیجئے۔ یہ دنیا کے تقاضے چلتے رہیں گے، یہ دنیا اسی طرح چلتی رہے گی، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، آہستہ آہستہ یہ زندگی ہماری ختم ہو رہی ہے۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے ہم کوئی کردار ادا کریں، ہمارے جو اختیار میں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر انسان کو اللہ نے اس کی طاقت کے بقدر کا مکلف بنایا ہے۔ ہم ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہمیں اپنے اختیار میں رہتے ہوئے اللہ کے دین کا دفاع کرنا ہے۔ ہمارا اختیار کیا ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد رکھیں، ہمارا اختیار یہ ہے کہ مدرسے کو آباد رکھیں، مدرسے کو مضبوط کریں، باطل اپنی جگہوں کو مضبوط کر رہے ہیں، ہم اللہ کے گھروں کو مضبوط کریں، اپنے مدرسے کو آباد کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجا کریں۔ میرے بھائیوں دنیا کی جو تعلیم ہے اس سے ممانعت نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے، لیکن جو دین کا علم ہے، جو دین کی تعلیم ہے، یہ اصل بنیادی تعلیم ہے جو دنیا آخرت میں ہمارے کام آنے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج کے بعد ہم یہ نیت کر لیں اور یہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے اللہ کے قرآن کے ساتھ وفا کرنی ہے، وفا کریں گے بھئی انشاءاللہ، اور آج کے بعد انشاءاللہ سب عہد کر لیں کہ ہم نے مسجد کو آباد رکھنا ہے، آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ بھئی آئندہ انشاءاللہ اہتمام کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس مدرسے کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے، اللہ اس مسجد کو آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قاری فیض اللہ صاحب جو محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی یہاں کے ماشاءاللہ گاؤں کے رہنے والے ہمارے غیور مسلمان بھائی ہیں ماشاءاللہ سب اپنی جگہوں پر سب اہمیت کے حامل ہیں، جس کا جس درجے میں تعاون ہو رہا ہے، کوئی مالی طور پر تعاون کر رہا ہے، کوئی وقت دے کر تعاون کر رہا ہے، کوئی اخلاقی تعاون کر رہا ہے، اللہ سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔
جو کہا جو سنا اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔